السلام علیکم دوستوں، میں نی خان فرام چینل ایسٹرو موکشا ایک دفعہ پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستوں، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے نو ون از ابو دا لا۔ کوئی بھی قانون سے اوپر نہیں ہے، کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ جو بھی ابیوز ہوتا ہے نا، اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو ابیوزر ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، اور جس پہ ابیوز کیا جاتا ہے، جو ابیوزڈ پرسن ہوتا ہے، وہ ہمیشہ طاقت میں کم ہوتا ہے ابیوزر سے، ٹھیک ہے۔ طاقت کوئی بھی ہو سکتی ہے، اس کا کوئی عہدہ ہو سکتا ہے، اس کا کوئی رشتہ ہو سکتا ہے جو اس کو مقدس بناتا ہے، مقدم بناتا ہے، پیسے کی طاقت ہو سکتی ہے، یا فزیکل پاور ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ابیوزر جو ہے وہ ہمیشہ اس پاور میں زیادہ ہوگا، اور جس پہ ابیوز کیا جا رہا ہوتا ہے وہ پاور میں کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم سنتے ہیں کہ ٹیچر نے بچے کو ابیوز کیا، یا پیرنٹ نے بچے کو ابیوز کیا، یا فلاں رشتہ دار نے، نیبر نے، فلاں اس طرح ہوتا ہے، جس میں ابیوزر جو ہے وہ پاورفل ہوتا ہے، اور جس پہ ابیوز کیا جا رہا ہوتا ہے وہ ویک ہوتا ہے۔ ایک چیز آپ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ کوئی بھی رشتہ چاہے وہ کتنا ہی مقدم کیوں نہ ہو، رسپیکٹفل، ہر رشتہ رسپیکٹفل ہے، جو بھی بڑا ہے ہم سے ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے، ایون پیرنٹس کو بھی یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ بچے کو ابیوز کریں، بچے کو انسلٹ کریں، اس کی سیلف ورتھ اور ویلیو کو اپنے کسی بھی مقصد، اپنے کسی بھی فائدے کے لیے لوگوں کی نظر میں کم کریں۔ کوئی بھی ریلیجن ہو، ہندوازم ہو، مسلم ریلیجن ہو، کرسچینٹی ہو، سب میں مدر کے، فادر کے مقام کو بہت اونچا کہا گیا ہے، جو کہ ہے بھی۔ لیکن ہم ہیومن سائیکالوجی کو اگنور کر کے کسی بھی ریلیجن کو کوئی بھی ریلیجن مکمل نہیں ہو سکتا اگر وہ ہیومن سائیکالوجی کو مد نظر نہ رکھے، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ ان ریئلسٹک ہو جائے گا۔ اگر ہم ہیومن سائیکالوجی نہیں دیکھ رہے، ہیومن سائیکالوجی کیا ہے کہ مدر، فادر، بردر، چاچا، تایا، ماما، سارے یہ لوگ جو ہیں یہ سب ہیومن بینگز بھی ہیں، یہ ہمارے رشتے بعد میں ہیں، یہ پہلے ہیومن بینگز ہیں، اور ہیومن ویکنس سے کوئی بھی بندہ خالی نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں میں ابو ہوں ان ہیومن ویکنس سے، میں ایک مقدس گائے، میں ایک مقدس ہستی ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہیومن بینگز جو ہیں وہ اپنی ہیومن ویکنس کے زیر اثر آ سکتے ہیں، ہوتے ہیں، یا کبھی بھی آ سکتے ہیں، خاص طور پر ہمارے سامنے کوئی ایسا ہو جو ہم پہ پوری طرح ڈیپینڈنٹ ہو، جو کہ طاقت میں، چاہے عقل کی طاقت ہو، چاہے جذبات، ایکسپیرینس ہو، ایموشنل انٹیلیجنس ہو، فزیکل طاقت ہو، بچہ جو ہے وہ ماں باپ کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے، جو وہ ہم سے پاور میں بہت کم ہے، جب اس کی معاشرے میں کوئی سے نہیں ہے کہ بچے کی کیا سے ہے، اس کی سے تو پیرنٹس اس کی ریپوٹیشن بلڈ کرتے ہیں نا، فیملی میں بھی، باہر بھی، پیرنٹس ڈسٹروائے بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے حالات میں اگر پیرنٹ خود ایموشنلی میچیور نہیں ہے، نارسسسٹک ہے، یا لوور وائبریشن والا پرسن ہے، تو ایسے ٹائم پہ اس کی جو یہ ہیومنلی ویکنس جو ہوں گی وہ ابھر کے سامنے آ سکتی۔ کہتے ہیں نا کسی انسان میں کبھی بھی شیطان آ سکتا ہے، تو انسان ان چیزوں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کہہ سکیں کہ یہ انسان جو ہے ان چیزوں سے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیرنٹس کی، بڑوں کی، ٹیچرز کی، سب ریلیٹیوز کی، سب کی رسپیکٹ کریں، لیکن بچوں کو باؤنڈریز سکھائیں، اور کسی کو اجازت نہ دیں کہ وہ بچے کو ابیوز کر سکے کسی بھی طرح سے۔ ریلیٹیو ہیں، اگر جیسے ماں باپ ہیں وہ بچے کا ماتھا چومتے ہیں، اپنے ساتھ لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بچوں کو آپ یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے آپ کے دادی دادا ہیں وہ کر سکتے ہیں ایسے، آپ کے امیجیٹ ریلیٹیوز جو آپ کے
آپ کی مدر یا فادر کے سبلنگز ہیں وہ آپ کے بلڈ ریلیٹیوز ہیں. اس کے آگے جو رشتے آتے ہیں وہ آپ کو پیار کرتے ہیں، لیکن فزیکلی پیار ضروری نہیں ہوتا کہ پیار کو آپ فزیکلی ٹچ سے ہی آپ کو پیار جتایا جائے. وہ پیار مدر کرے گی، آپ کو فادر کرے گا، دادی دادا نانی نانا کریں گے. اس کے آگے جو ریلیٹیوز ہیں آپ کے، وہ آپ کی کیئر کرتے ہیں، آپ کو لو کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے فزیکل بہت زیادہ شو کرنا جو ہے ضروری نہیں ہے. جو انکل آتے ہیں، کوئی آتا ہے، مطلب اگر بچہ اس کی گود میں بیٹھنے میں کمفرٹیبل نہیں ہے تو بچے کو نہ فورس کریں. یہ نہ سوچیں کہ انکل کی انسلٹ ہو گئی ہے بہت بڑی. اگر کوئی انسان ایسا سوچتا ہے، ان چیزوں میں اس کی عزت ہے، ان چیزوں میں اس کا ایگو ہے، تو سوچیں کہ اس کا کتنا فریجائل ایگو ہوگا. ٹھیک ہے، تو کہہ دیں کہ نہیں ہے، بچہ کمفرٹیبل نہیں ہے آپ کی گود میں، کہ کسی کی گود میں نہیں بیٹھتا، اس کو ہم نے سکھایا ہوا. آپ کہہ دیں، آپ اپنے اوپر لے لیں، بچے کو کیوں ڈیمن بنانا ہے. مطلب سوری ٹو سے پچھلے جنریشن کا یہ مسئلہ بھی تھا کہ وہ فار سم ریزن کچھ معاشرے کا دباؤ تھا، جوائنٹ فیملی کے کچھ دباؤ ہوتا تھا. عورتیں بھی نہیں کہتی تھی کہ میں نے بچے کو خود سکھایا ہے کہ یہ اپنے ننیحال میں جا کے بھی کسی کی گود میں نہیں بیٹھتا، اگر ددیحال میں نہیں بیٹھ رہا تو عورتیں اپنے اوپر نہیں لیتی تھی. وہ کہتی تھی کہ یہ بدتمیز ہے، یہ رسپیکٹ نہیں کرتا بڑوں کی. وہ باتیں پوری بچوں کے اوپر آتی تھی. تو ہمت کریں، آپ بچے کو کیوں برا بنا رہے ہیں. آپ کہیں کہ میں نے سکھایا ہے بچے کو سکھائیں. آپ کہیں کہ اس کی آج کل کا دور ایسا ہے، اسکول میں بھی سکھاتے ہیں، ہم نے بچے کو گھر میں بھی سکھایا کہ کسی کی گود میں نہیں بیٹھے گا. یعنی شاباش کی بات ہے نا، وہ بھی شاباش ہی دیں گے، دینا چاہیے شاباش. تو یہ چیزیں آپ نے بچوں کو باؤنڈریز سکھانی ہے، بچوں کو بتانا ہے کہ آپ بیٹا جس طرح مدر آپ کا اپنے ساتھ لگاتی ہیں، چومتی ہیں، کیونکہ مدر کا اس طرح کا افیکشن کا رشتہ ہے کہ وہ فزیکل آپ کو ٹچ کر سکتی ہیں، لیکن یہ نہیں کہ باہر آپ کے کوئی ریلیٹیو آ گئے، کوئی انکل آ گئے، کوئی آنٹی بھی ہیں تو وہ آپ کو اس طرح سے نہیں، آپ کو اپنے ساتھ بھینچ کے اپنے ساتھ نہیں لگا سکتے. یہ چیزیں آپ بچے کو سکھائیں. اور بچے کو یہ نہ ہو کہ اچھا 4 لوگوں میں اگر میں کسی کی گود میں نہیں بیٹھ رہا تو میری ماں تو دوسری طرف چل پڑے گی، ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، وہ کہے گی یہ تو ہے ہی بدتمیز، یہ تو ہے ہی نافرمان. جو غلطیاں پہلے کی جنریشنز میں غلطیاں ہو گئی ہیں، ہم نے وہ نہیں ریپیٹ کرنی. یہ چیز ذہن میں رکھیں. اگر آپ برے بن جاتے ہیں تو بن جائے، اس میں برا بننے کی بات نہیں ہے. یہ تو میرے خیال سے تو بہت اچھی بات ہے. بچے کو پتا ہو کہ اگر وہ کیسا اسٹیپ لیتا ہے تو مدر فادر اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو بچے کو یہ بتائیں، فزیکل ٹچ کا بتائیں، بچے کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کا بتائیں. یہ بتائیں کہ کوئی بھی مقدس کا ہے نہیں. اگر آپ اپنے گھر میں جو میاں بیوی ہیں، کہتے ہیں نا ایبسلیوٹ پاور کرپٹ ایبسلیوٹلی. سو جو پاور ہے نا وہ کرپٹ کرتی ہے. جو اسٹرانگ انسان ہوتا ہے اس کو کم کرپٹ کرتی ہے، جو ویک انسان ہوتا ہے نا اس کو بہت زیادہ کرپٹ کرتی ہے پاور. ٹھیک ہے، تو کئی دفعہ جو ہے جو عورتوں میں زیادہ تر ہوتا ہے جب پاور ملتی ہے نا کسی پہ، جیسے اکثر ہوتا ہے جوائنٹ فیملی میں بھی یا گھر میں ویسے پریشرائز ہوتی ہیں، وہ بچے پہ غصہ اتارتی ہیں کہ پاور تو بچے کے اوپر اپنی کر سکتی ہیں نا. وہ جو بندہ اسٹرانگ ہے وہ کسی کا بھی اپنے اوپر جو ہے نا وہ کسی کو اجازت نہیں دے گا کہ وہ نزلہ اس کے اوپر گرائے. تو وہ اتنا بھرا ہوا نہیں بیٹھا ہوگا کہ وہ بچوں پہ آ کے نکالے. لیکن جو ویک ہے وہ بھر کے آئے گا اور بچوں پہ نکالے گا. اپنے اسپاؤس کو بھی چیک اینڈ بیلنس میں رکھیں. ایوری ون شوڈ بی ان چیک اینڈ بیلنس. ایز اے وائف ہسبینڈ کو چیک اینڈ بیلنس میں رکھیں کہ ہاں بھائی کئی بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی. بچوں کو اگر پاکٹ منی مل رہی ہے تو ان میں سے کسی ایک بچے کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی. آپ بچوں کے سامنے نہیں، الگ کمرے میں بیٹھ کے بات کریں. آپ پوچھیں کہ کیا وجہ ہے آپ نے اس طرح کیا، میں نے نوٹ کیا یہ بات.
خاوند کو پتہ ہو کہ اچھا بیوی ان چیزوں کو نوٹ کر رہی ہے، میں کسی ایک بچے کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کر سکتا. یو نیور نو، ہم میں سے ہی نارسسسٹک ہوتے ہیں لوگ، ہم میں سے ہی سائیکوپیتھ ہوتے ہیں، ہم میں سے مسئلے ہوتے ہیں، کوئی اور تو نہیں، ایلینس تو نہیں آتے نا. اور ہم لوگ ان چیزوں سے اوپر تو نہیں، تو ہیومنلی چیزیں ہیں، ویکنیسز ہیں ہماری، سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں، ہم جیسوں کو ہی ہوتے ہیں. سرٹیفکیٹ تو نہیں ملا ہوا نا کہ ماں کو یہ مسئلے نہیں ہو سکتے یا باپ کو نہیں ہو سکتے، یا ان کے کیونکہ پاؤں کے نیچے جنت ہے، یا ان کے جو ہے وہ ہوگی جنت، بالکل جنت ہے ان کے پاؤں کے نیچے. لیکن وہ بھی انسان ہے، وہ مسٹیک کر سکتے ہیں. ہیومن سائیکالوجی سے باہر تو نہیں نا ہم ہیومن بینگز نکل سکتے، کوئی اوتار یا فرشتہ یا کوئی ہم لوگ اس طرح کی چیز تو نہیں ہے نا، ہے تو ہیومن بینگز ہی. چیک اینڈ بیلنس رکھے، ہسبینڈ بھی رکھے چیک اینڈ بیلنس. بیوی اگر زیادہ تھک کے بچے پہ غصہ اتارتے تو اس سے پوچھیں، اس سے کہیں کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، کیا وجہ، کیا چیزیں تنگ کر، یہ میرے سے ڈسکس کرو، فلاں بچے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کیونکہ آہستہ آہستہ ابیوز سٹارٹ ہوتا ہے. جو عورتیں ہوتی ہیں نا گھر میں، جب بچوں کے ساتھ اکیلے ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ کر کے شروع ہوتا ہے کہ منحوس بول دیا، چڑیل بول دیا، یہ بول دیا. پھر وہ لوگوں کے سامنے، وہ شوہر کے سامنے بولنے شروع ہوتی ہیں بچے کو. زیادہ تر جو ایک اسکیپ گوٹ چائلڈ ہے وہ اسی طرح سے اس کا سٹارٹ ہوتا ہے سارا. پھر وہ شوہر کے سامنے بھی، ساس کے سامنے بھی اس بچے کو کہتی ہے، پھر آس پڑوس کے سامنے بھی بچے کو کہے گی کہ تم تو سست ہو، تم تو کسی کام کے نہیں ہو، تم تو یہ نہیں ہو. پھر وہ ایبیوز بڑھتا جاتا ہے، پھر آئے گئے کے سامنے، پھر فیملی میں، پھر وہ منہ کھل جاتا ہے. پھر جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ شرم کا جو پردہ ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے، کہ بھئی بندہ شرمندہ ہی ہو جاتا ہے نا کسی کے سامنے اپنے منحوس کہہ دیا اپنے بچے کو، پھر وہ شرم وغیرہ نہیں رہتی. پھر آپ یہ سوچو کہ اگر وہ آپ کے سامنے یہ کہہ رہی ہے تو بیہائنڈ کلوز ڈورز بچے کی اسپرٹ کو، اس کی روح کو کیسے شٹر کرتی ہوگی وہ اپنے الفاظ سے. شروع میں اگر ایک بچہ اگر سلو بھی ہے، سلو لرنر ہے کسی وجہ سے، بچے کی تو ذمہ داری نہیں ہے گھر کی ذمہ داریاں اٹھانا، گھر کے کام کرنا. ہاں پہلے کی جنریشنز میں ہو چکی ہیں یہ چیزیں، 5 6 8 بچے ہوتے تھے لوگوں کے، عورتیں گھر کے کام نہیں کر پاتی تھی تو وہ بچوں کو دیتی تھی ذمہ داری. اور جو بچہ بیچارہ اگر کسی وجہ سے سلو لرنر ہے، یا کیونکہ ایک نیچرل چیز نہیں ہے کہ بچہ یہ چیزیں کرے، جو بچہ نہیں کر پاتا تھا پھر اس بچے کی مٹی پلید ہوتی تھی رشتہ داروں کے سامنے، اس کو برا بھلا کہا جاتا تھا، اس کو اسکیپ گوٹ بنایا جاتا تھا، اس کو بلیک شیپ بنایا جاتا تھا. کبھی گھر میں کوئی چیز آتی تھی تو باقیوں کو زیادہ مل رہی ہے، اس بچے کو ڈیلیبریٹلی کم یہ کہہ کے دی جاتی تھی کہ تم کام تو کرتے نہیں ہو، کھانا بہت کھاتے ہو. یا کوئی گفٹ آ رہا ہے، کوئی ڈال آ رہی ہے، کوئی ٹوائے آ رہا ہے تو وہ بچہ منہ دیکھتا تھا. آہستہ آہستہ کر کے یہ ابیوز بڑھتا ہے، یہ پوری لائف چلتا ہے. ایون اسکیپ گوٹ بچوں کی جب شادی ہوتی ہے نا اگر بیٹیوں کی، تو وہ زمین آسمان کا ڈفرینس ہوتا ہے کہ آپ کے لوگ گولڈن چائلڈ بیٹی کو کس طرح ودا کریں اور اسکیپ گوٹ بیٹی کو کیسے ودا کریں، اس میں بھی. اور وہ چل رہا ہوتا ہے، وہ اسکیپ گوٹ بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جسٹیفائڈ ہے، بھائی میں کیونکہ اس قابل ہی نہیں ہوں کہ مجھے رسپیکٹ ملے، مجھے کچھ ماں باپ سے کچھ بھی ملے. باپ بھی نہیں پوچھتا ماں سے کہ کیا چل رہا ہے، شروع سے پوچھا ہی نہیں ہوتا کبھی کسی نے. شروع میں پکڑو، شروع میں کہو کہ بھئی سارے بچوں کو، وہ الگ بات ہے اگر بچہ اوبے کر رہا ہے نہیں کر رہا، اس کی الگ ٹریننگ ہوگی، اس بچے کی الگ تھیراپی ہوگی، اس بچے کو میں بھی زیادہ اٹینشن چاہیے ماں باپ سے، میں بھی وہ بچہ اسپیشل نیڈ بچہ ہے شاید، تو اس کو زیادہ وقت چاہیے شاید. وہ ایک الگ سٹوری ہے، بچے کو الگ سے ہم یہ چیزیں سکھائیں گے، اس کی ٹریننگ کریں گے، اس کی ٹیچنگ کریں گے. لیکن اس وقت جب باقی سب بچوں کو گفٹ مل رہے ہیں تو اس وقت اس کو ڈسکریمنیٹ کرنا غلط ہے. باپ اسی وقت ماں کو روکے، ماں اسی وقت باپ کو روکے، اسی وقت آپ کہو کہ آئی ایم واچنگ. میں چیک اینڈ بیلنس پہ رکھے اپنے اسپاؤس کو. اپنے گھر میں جتنے لوگ ہیں آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں. یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تو آپ کہو گے تیری ہمت کیسے ہوئی. وہ تو ٹھیک ہے آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں، لیکن جو آپ کے اپنے ہیں، آپ کے گھر پہ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، آپ کے ریلیٹیوز ہیں، خاص طور پہ آپ کے بچے، آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے ان کو اس ابیوز سے بچانا، ڈسکریمنیشن سے بچانا.
انجسٹس سے بچانا آپ کی رسپانسبلٹی ہے. آپ اپنے اسپاؤس سے پوچھ سکتے, اس میں برا ماننے کی کوئی بات نہیں ہے کہ میں کہوں کہ اچھا میرے اسپاؤس نے آج مجھ سے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے, تم نے بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے بڑی آج. الگ روم میں آپ بات کریں اپنے اسپاؤس سے. آپ اسپاؤس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تو خیر دیکھ ہی رہا ہے, اس نے بھی ایک دن حساب کرنا ہے, لیکن گھر میں لوگ موجود ہیں جو دیکھ رہے ہیں, جو پکڑ سکتے ہیں, جو کہہ سکتے ہیں کہ نو یو آر رانگ, یہاں پہ یہ نہیں کرنا. کسی کو کھلی چھوٹ کبھی نہ دیں. جو کھلی چھوٹ ہوتی ہے نا, وہی بات ہے کہ وہ جب آپ کو لگتا ہے آپ کسی چیز کے لیے اکاؤنٹیبل نہیں ہوں گے کبھی, وہ چیز انسان کو نا شیطان جگا دیتی ہے اس کے اندر. تو مقدس گائے نہ بنائیں کسی کو بھی. اور چلیں ٹھیک ہے جی, نیکسٹ کسی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.